پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ میرا بھائی میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف، جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا۔ کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت ہو اور استطاعت ہو اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے اللہ نے، روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کی آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو انہیں اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت ہو اور استطاعت ہو اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ نہیں۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے اللہ نے، روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی، جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں، جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف، جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت اور استطاعت اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے اللہ نے، روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی، جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں، جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف، جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت اور استطاعت اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ میرا بھائی میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت ہو اور استطاعت ہو اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ میرا بھائی میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت ہو اور استطاعت ہو اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کی آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو انہیں اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف، جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت ہو اور استطاعت ہو اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے اللہ نے، روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی، جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں، جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف، جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت ہو اور استطاعت ہو اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے اللہ نے، روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی، جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں، جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف، جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت اور استطاعت اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ میرا بھائی میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف، جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت ہو اور استطاعت ہو اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے۔ اللہ نے روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت ہو اور استطاعت ہو اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے اللہ نے، روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کی آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف، جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت اور استطاعت اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے اللہ نے، روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ کے پر لٹکی ہوئی ہوگی، اور پورا میدان جو بھرا ہوا ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک جتنے بھی انس اور جن دنیا میں آئے ہیں سب سے بھرا ہوا ہوگا، اور سب لوگ ان کو دیکھیں گے۔ ان کے آدمی کی پیشانی پر شرمگاہ لٹکی ہے، عورت کی شرمگاہ اس کی پیشانی پر لٹکی ہے، اور کہیں گے اوہ یہ وہ مجرم ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا، دنیا میں چھپ گیا تھا ہمارا گناہ، ہماری ماں باپ کو پتہ نہیں چلا، لیکن میدان محشر میں یہ پتہ چل جائے گا یہ میرا بیٹا تو زانی تھا، میری بیٹی تو زانی تھی، میرا شوہر اتنا بڑا مجرم تھا، میرا باپ، میرا بھائی، میرا بہن وغیرہ وغیرہ اتنے بڑے مجرم تھے۔ اس طرح سے آئیں گے، اور جانتے ہو ان کی شرمگاہ سے اتنی بدبو آئے گی جہنم کے اندر جہنمی لوگ اپنے عذاب سے اتنے پریشان اور تکلیف میں نہیں ہوں گے جتنے کہ زنا کرنے والے اور زنا کرنے والیوں کی بدبو کی وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جہنم میں جہنمی کہیں گے ارے ہم عذاب میں تھوڑے تھے، تو نے اور زیادہ عذاب میں مبتلا کر دیا۔ گویا کہ ان کے جلنے کا، کٹنے کا، ڈسنے کا، ان کا عذاب اس بدبو کے سامنے ہلکا ہوگا۔ اتنی خطرناک یہ ہوگی میدان محشر میں، جو سب کو پتہ چلے گا۔ بہرحال تو یہ ایک وعدہ خلاف، جو جیسا میں یہ کہہ رہا تھا، جو جیسا جرم کرے گا، کسی نے دنیا کے اندر چوری کی ہے، دنیا میں چوری چھپ گئی، لیکن میدان محشر میں اس حال میں جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، پیشانی پر اس کے لکھا ہوا ہوگا۔ بہرحال ساری تفصیل میں نہیں جانا، اصل وہی آدمی جس نے دنیا میں وعدہ خلافی کی ہوگی، یہ پتہ کیسے چلے گا یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں؟ میدان محشر میں ان کے پچھلے راستے میں سرین میں جھنڈا گاڑا جائے گا، جو جتنا بڑا وعدہ ہوگا اتنا ہی بڑا جھنڈا ہوگا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ وعدے کو توڑنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سے بھی جب وعدہ کریں، چاہے اپنے مسلمان بھائی سے کریں یا کسی اور غیر مسلم سے کریں، تو اسی کو وعدہ کریں جس کو ہمارے پورا کرنے کی طاقت اور استطاعت اور ہماری اوقات ہو۔ اگر ہم پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وعدہ مت کریے، اس سے کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے میں آؤں گا، میں دے دوں گا پیسے، لیکن وعدہ نہیں کرتا، کوشش کروں گا پورا کرنے کی، وعدہ نہیں کرتا، یہ جتا دو اس سے، تب تو اس گناہ سے بچ جائیں گے ورنہ۔ بہرحال انسان سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جب انسان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ضروری ہے تو اس سے تو سب سے پہلے ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں وعدے کا مطلب انسان سے بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ وعدہ مراد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں۔ اللہ سے وعدہ کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، نہ زمین نہ آسمان، نہ کسی انسان کو، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا تھا، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے روحیں بنائی تھی، روحیں۔ اللہ ساری کائنات بنانے سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے بھی انسان اور جن دنیا میں آنے ہیں سب کی روحوں کو ایک ساتھ پیدا کر دیا ہے اللہ نے، روحیں سب کی وہاں موجود ہیں۔ جب تمام روحوں کو پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو مخاطب بنایا اور آواز دی، بتاؤ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ روحوں سے کہہ رہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا بلا، کیوں نہیں یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب یہ وعدہ میری روح اللہ سے وعدہ پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، بعد میں دنیا میں آئی۔ آپ کی روحیں بھی پہلے اللہ سے وعدہ کر لیا، دنیا میں بعد میں آئیں۔ ساری دنیا کی روحیں بعد میں دنیا میں آئیں، پہلے اللہ سے وعدہ کر کے آئی ہیں، بلا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ اب بتائیں میں بھی اور آپ بھی اور سب لوگ، کیا ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں؟ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے جیسے تو کہے گا ویسے میں کروں گا، جیسے تو کہے گا ویسی زندگی گزاروں گا، جن کاموں سے تو روکے گا میں رک جاؤں گا، جن کاموں کو کرنے کو کہے گا میں شوق سے کروں گا، جن کاموں کو تو منع کرے گا میرا دل جتنا چاہے گا میں نہیں جاؤں گا اس کے قریب۔ اب بتائیں ہم ایسا کرتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ نے جن کاموں سے روکنے کو کہا رک جاؤ،